25 اگست 2025 شہیر نامی یہ بچہ اپنے والد کی پستول سے خود کو شوٹ کر لیتا ہے۔ شہیر کی عمر صرف 15 سال تھی اور وہ اے لیولز کا ایک ذہین بچہ تھا۔ اس کے پاس دنیا کی ہر فیسلٹی موجود تھی، تو پھر کیا وجہ تھی کہ اس نے اپنی زندگی کو ہی ختم کر ڈالا، وہ بھی اتنی چھوٹی عمر میں؟ اور وجہ صرف ایک تھی، اس کے والدین کی لاپرواہی، جس نے شہیر کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ شہیر کے پاس سے ملنے والے آخری خط اور اس کی ڈائری کے آخری صفحے کو پڑھ کر ایک چیز بہت واضح ہو جاتی ہے کہ شہیر ایک ایسی سوچ یا ایک ایسے نظریے کو فالو کر رہا تھا جس میں مایوسی کے سوا اور کچھ نہیں، جس میں زندگی صرف بے مقصد یا بے معنی لگتی ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں نہیلزم کے بارے میں۔ نہیلزم کیا ہے؟ نہیلزم ایک آئیڈیالوجی ہے جس کے مطابق زندگی کا کوئی مقصد یا کوئی معنی نہیں، ہر چیز انسان خود بناتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے ریت کا ایک گھر بنایا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت خوبصورت ہے، لیکن پھر اچانک سمندر کی ایک لہر آتی ہے اور سب کچھ بہا کر لے جاتی ہے۔ اب آپ سوچتے ہیں کہ اگر سب کچھ ختم ہی ہو جانا ہے تو پھر اس سب کا کیا مقصد ہے؟ کیا واقعی ہی کسی چیز کی کوئی اہمیت ہے؟ یا پھر کوئی انسان یہ سوچتا ہے کہ جتنا مرضی پڑھ لو، کماؤ، مشہور ہو جاؤ اور آخر میں مر جاؤ، اگر مر ہی جانا ہے تو پھر اس سب کا کیا فائدہ؟ یہ سب اخلاقیات، مذہب، اصول، یہ سب انسانوں کے خود بنائے ہوئے ہیں، ان سب چیزوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ان شارٹ، نہیلزم یہ ہے کہ ہر چیز بے معنی ہے، کسی چیز کا کوئی مقصد نہیں۔ If we have to define nihilism in 3 words, they would be meaninglessness, emptiness and nothingness۔ شہیر کی بھی یہی سوچ تھی کہ آخر کسی چیز کا کیا مقصد ہے۔ وہ ایک نہلسٹ تھا۔ شہیر بلا شبہ بہت ذہین تھا، اور کبھی کبھی اتنا ذہین ہونا بھی نقصان دہ ہوتا ہے۔ نہیلزم نے اس کے دماغ کو اس قدر متاثر کیا کہ اس کو زندگی کی ہر چیز بے معنی لگنے لگی۔ اس کی ڈائری سے ملنے والے آخری صفحے اور اس کے آخری خط سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے نزدیک محبت بھی محض ایک کیمیائی عمل تھا اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ He was at the last stage of nothingness, means that he was standing at the edge where nothing mattered anymore۔ اس کے پاس کوئی امید، کوئی پرپس اور کوئی سینس آف سیلف باقی نہیں تھا۔ ایسے میں کسی انسان کو اگر سہارا نہ دیا جائے، اس کی سچویشن کو سمجھا نہ جائے، تو اس کے پاس آخری حل یہی بچتا ہے جو شہیر کے پاس تھا۔ کیونکہ 15 سال کے ایک بچے کے لیے جس کا دماغ بہت چھوٹا اور جس کی انٹیلیجنس بہت زیادہ ہے، یہ سب ہینڈل کرنا بہت مشکل ہے۔ شہیر کے والدین اور دوستوں کی طرف سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ شہیر کی طرف سے اکثر ان کو ایسے سوالات سننے کو ملتے کہ آخر زندگی کا کیا مقصد ہے؟ What is the purpose of life؟ لیکن اس جنریشن کے باقی بچوں کی طرح شہیر کے بھی ان سوالوں کو اگنور کر دیا جاتا اور کوئی اہمیت نہ دی جاتی۔ اور آخر کار شہیر نے اپنے ان سوالوں کا جواب تلاش کرنے کے لیے سوشل میڈیا کی دنیا میں قدم رکھا، جہاں پر اس کا تعارف نہیلزم سے ہوا۔ اگر اس کے والدین اور اس کے دوست اس کی بات کو سمجھتے اور سنجیدگی سے لیتے یا اس کی بات سننے کی کوشش کرتے تو کوئی بھی شہیر جیسا بچہ خودکشی نہ کرتا۔ اگر اس کے والدین اس کو زندگی کا مقصد سمجھانے کے لیے یہ بتاتے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ ہم نے کسی بھی چیز کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، یا پھر ہر چیز کو چھوڑ کر اس کو سورہ زحا کی تفسیر پڑھاتے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہیل کرنے کے لیے، ان کو تسلی دینے کے لیے نازل ہوئے، تو وہ آج اپنے بچے کی یاد میں رو نہ رہے ہوتے۔ آج کی جنریشن کے پیرنٹس کو لگتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دنیا کی ہر سہولت، ہر فیسلٹی دے کر ان کو بہت خوش کر رہے ہیں، لیکن وہ اس معاملے میں بہت غلط ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے بچوں کو سب سے ضروری چیز دینا بھول جاتے ہیں، جو کہ ہے ان کا قیمتی وقت۔ اگر آپ کے آس پاس بھی ایسے لوگ موجود ہیں، جیسے آپ کے بہن بھائی، بچے یا دوست، تو ان کے ان سوالات کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر زیادہ نہیں تو ان کو سن ہی لیں، تاکہ آئندہ کوئی بھی ٹین ایجر اپنے ان سوالوں کی وجہ سے ذہنی دباؤ کا شکار ہو کر اپنی جان نہ لے لے۔